السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سائمہ بختیار کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا لباس ہے تو کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج شام اس کا ہاتھ تھام کر ایک ڈیزائنر بوتیک میں داخل ہوا تھا۔ چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے، ڈمیز کو اسٹائلش کپڑوں میں شوکیس کیا گیا تھا۔ شام پلیز، عروہ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ شام نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اسی لیے شاپنگ کروانے میں لایا ہوں تاکہ اپنی مرضی کر سکوں، سمجھی؟ وی وانٹ ٹو سی رائل بلو ساڑی ود گولڈن ٹچ۔ کاؤنٹر گرل کو ہدایت دیتا وہ ڈریسز کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ سر، رائل بلو میں یہ ہماری اسپیشل کلیکشن ہے۔ سیلز گرل نے ان کے سامنے 5 ساڑیاں کاؤنٹر پر کھول کر پھیلا دیں۔ شام مزے سے چیئر پر بیٹھا سکون سے ایک ایک ساڑی چیک کر رہا تھا، ایک کے بعد ایک پر سب کا جائزہ لیتے ہوئے پاس بیٹھی عروہ پر بھی نظر ڈالتا۔ عروہ کو ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس خاموشی سے بیٹھی شام کو دیکھ رہی تھی۔ عروہ، یہ والی بیسٹ ہے۔ ایک چوز کرتے ہوئے اس نے ساڑی اٹھا کر عروہ کے کاندھے پر ڈالی۔ یو آر لوکنگ گارجیس۔ شام کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ میم، یو کین ٹرائی اٹ، بلاؤز از آلسو اسٹچڈ، آل سائزز آر اویلیبل۔ سیلز گرل نے بلاؤز اور ساڑی ٹرائی روم میں بھجوا دیا۔ عروہ نے ناراض نظروں سے شام کو دیکھا جو اب انجان بنا بیٹھا تھا۔ اسے ساڑی کے نام سے کوفت ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہیلپر کی مدد سے ساڑی پہن کر باہر آ چکی تھی۔ شام کی نظریں اس پر جم سی گئیں۔ سلیو لیس شارٹ باڈی بلاؤز میں اس کی دودھیا رنگت کھل رہی تھی۔ وہ سلیقے سے پلو جمائے کوئی اپسرا لگ رہی تھی، لیکن منہ کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ منہ تو بند کر لو، عروہ اس کو اسٹل دیکھ کر غصے سے بولی۔ جان لینے والی ہو تم میری جانم۔ شام نے عروہ کے قریب ہو کر آہستگی سے کہا، نہ آپ کی جان لینی نہیں ہے، آپ کی جان کھانی ہے زندگی بھر۔ آپ کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی میں۔ عروہ نے اس کے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیر کر ہیئر سٹائل خراب کیا۔ چلیں، ابھی جیولری اور ہیلز بھی باقی ہیں۔ شام نے ساڑی کی پیمنٹ کرتے ہوئے کہا۔ عیسیٰ کو 5 بجے کا ٹائم دیا میں نے شام، اس سے پہلے مجھے یونی واپس ڈراپ کر دینا۔ عروہ کو عیسیٰ کی فکر ستانے لگی۔ ڈونٹ وری ڈیئر، جلدی فری ہو جائیں گے۔ شام نے پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں شام۔ شام کے بار پر اس کا ہاتھ تھام لینے پر وہ جل کر بولی تھی، جانتا ہوں چھوٹی بچی نہیں ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہیں کھو نہ جاؤ تم، مجھ سے بچھڑ نہ جاؤ کہیں، اس لیے زندگی بھر یوں ہی تمہارا ہاتھ تھامے رکھنا چاہتا ہوں عروہ۔ شام نے اور کس کر عروہ کی ہتھیلی کو اپنی انگلیوں سے دبایا۔ بہت فلمی نہیں ہو رہی ہو آج تم؟ عروہ نے اسے گھورا۔ شام ہنس پڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لوگوں کی بھیڑ اس بے جان وجود کے گرد اکٹھی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ گاڑی بھگا نہ سکا اور بریک لگا دیا۔ گاڑی میں بیٹھے دونوں نفوس سکتے میں تھے، ایسا تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے، خاموشی ان کے درمیان حائل تھی۔ ٹریفک سارجنٹ ان تک پہنچ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا میں ایمبولینس اور پولیس وین کے ملے جلے سائرن بجنے لگے۔ چلو اوئے، اترو گاڑی سے، بندہ مار دیا تم نے، اب جیل میں کرنا باقی کے ایڈونچر پورے۔ پولیس والے کی آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے تھے۔ کیا مطلب بندہ مار دیا؟ زخمی ہوا ہوگا، دونوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ شہاب ادھر آ، کیا رپورٹ ہے؟ سر، آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہوئی ہے۔ سر کھل گیا تھا بندے کا، ہاسپٹل بھجوا دیا۔ پیچھے سے ایک پولیس والا آیا تھا۔ دونوں نے خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دہشت، خوف، پریشانی ان کے چہرے سے آیا تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شاپنگ مکمل کر کے شام نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کی طرف لے لی تھی۔ ساتھ ساتھ فون پر اس نے کھانا بھی آرڈر کر دیا۔ اپارٹمنٹ کیوں جا رہے ہیں ہم تمہارے؟ عروہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت سکون سے گزارنا چاہتا ہوں عروہ، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شام نے اپنی انگلیوں سے عروہ کے چہرے کو چھوا۔ اپارٹمنٹ کیا تھا عروہ کے لیے؟ وہ خوابوں کا جزیرہ تھا۔ اس کی پسند کے مطابق ڈیکوریٹ کیا گیا یہ 2 کمروں پر مشتمل اپارٹمنٹ اس کی تصویروں سے سجا ہوا تھا۔ شام؟ عروہ نے حیران نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ بولو جانے شام۔ شام نے اس کی حالت سے لطف اٹھایا۔ یہ تصویریں کب لیں تم نے؟ اس کی حیرت کم نہ ہوئی۔ ہر بات بتایا نہیں کرتے، محبوب کی تصویروں سے باتیں کرنے میں بھی ایک مزہ ہے۔ شام نے اس کی ایک تصویر کو چھوا۔ یونیورسٹی میں لی گئی یہ تصویریں بہت خوبصورتی سے فریم کروا کر لگائی گئی تھیں۔ شادی کے بعد ہم ہر ویکینڈ یہاں گزارا کریں گے۔ شام نے آہستہ سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھا۔ شام، عروہ نے خود کو اس کے سہارے چھوڑا تھا۔ زندگی ہمیشہ یوں ہی خوبصورت رہے گی نا؟ تم یوں ہی ہمیشہ مجھے چاہو گے؟ بہت مان سے پوچھا گیا تھا۔ اپنی آخری سانس تک صرف تم سے محبت کروں گا عروہ۔ ماما، بابا اور حاتم بھائی کے بعد اگر کوئی میری زندگی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ جذبات سے کہتے وہ عروہ کو آنکھوں میں سمانے لگا۔ کیا مطلب؟ ماما بابا تک تو ٹھیک تھا، یہ حاتم بھائی کہاں سے آئے بیچ میں؟ عروہ نے آئیبرو چڑھائی۔ حاتم بھائی میرے لیے بابا کے برابر ہیں عروہ۔
تم بھی ان کو وہ مقام دینا جو میرے دل میں ان کے لیے ہے۔ وہ بھائی ہی نہیں، میرے دوست، میرے ہمراز بھی ہیں۔ عروہ کے بالوں سے کھیلتا ہے وہ اسے حاتم کے بارے میں بتانے لگا۔ کھانا ڈیلیور ہو چکا تھا۔ حشام اب باتوں کے ساتھ ساتھ عروہ کو اپنے ہاتھوں سے پیزا بھی کھلاتا جا رہا تھا، ساتھ وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس بھی اس کے لبوں سے لگاتا جاتا۔ عروہ کے لیے یہ وقت کسی حسین خواب جیسا تھا۔ محبت ساتھ ہو، پاس ہو، تو اس سے زیادہ حسین کوئی لمحہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عروہ نے ان لمحات میں پوری زندگی جی لی۔ آگے آنے والے وقت سے بے خبر دونوں ایک دوسرے کے سنگ محبت کے پگڈنڈیوں پر محو سفر تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رومی، کیا ہوا جان؟ ابان آفس سے واپس آیا تو اسے نڈھال پڑا دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، کچھ نہیں، بس صبح سے طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی ہے۔ خیر ہے، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، آپ فریش ہو جائیں۔ رومیسا نے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ رہنے دو جان، ریسٹ کرو تم، میں چینج کر کے ماما سے کہہ دوں گا۔ رومیسا کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے وہ محبت سے سرشار لہجے میں بولا۔ باپ بننے کی خوشی نے اسے یکسر بدل دیا تھا۔ رومی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت وہ صرف رومی کے ہاتھ کی بنی چائے پیتا تھا۔ فکر نہ کرو، صرف کچھ ہی مہینوں کی آزادی دے رہا ہوں، پھر واپس اپنی ڈیوٹی سنبھالنی پڑے گی۔ رومی کے تاثرات دیکھ کر ابان نے پہلی بات کلیئر کر دی۔ ماما؟ چینج کر کے وہ سیدھا شائستہ حسن کے روم میں پہنچ گیا۔ ماما؟ کیا ہوا ماما؟ شائستہ حسن کی سرخ سوری ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ ابان، میرے بیٹے۔ شائستہ حسن اسے دیکھتے ہی رو پڑی۔ پلیز ماما، مجھے بتائیے نا کیا ہوا ہے۔ ابان نے انہیں اپنے بازوؤں کا سہارا دیا۔ حسن کبھی عروہ کا گھر بسنے نہیں دیں گے، وہ کبھی اس کی شادی نہیں کروائیں گے ابان، انہیں اپنی دولت عزیز ہے، انہیں کبھی بیٹی چاہیے ہی نہیں تھی، وہ میری عروہ کی خوشیوں کو برباد کر دیں گے۔ شائستہ حسن نے پہلی بار بیٹے کے آگے دل کا حال کھول کر رکھا تھا۔ ماما، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں بابا مجھے اور عیسیٰ کو عروہ پر پھوکے دیتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ عروہ سے محبت نہیں کرتے۔ ابان نے انہیں سمجھانا چاہا۔ نہیں ابان، میں نے اب تک تمہارے باپ کے رویے پر پردہ ڈال کر رکھا۔ میں نہیں چاہتی تھی میری بیٹی اپنے باپ سے نفرت کرے، مگر سچ یہی ہے کہ وہ عروہ سے نفرت کرتے ہیں۔ انہیں بیٹی بوجھ لگتی ہے جو ان کی دولت غیروں میں لے جائے گی۔ آج وہ صاف لفظوں میں کہہ گئے ہیں وہ کبھی عروہ کی شادی نہیں کریں گے، اسے ساری زندگی اپنی دہلیز پر بٹھا کر رکھیں گے۔ شائستہ حسن کی درد بھری آواز دروازے کے پار کھڑی عروہ نے بآسانی سنی تھی۔ وہ جو ابھی محبت کی انتہا کو چھو کر آئی تھی، اس کے قدم ڈگمگائے تھے، لفظ کسی تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ کیا اس کا باپ اتنا سنگ دل ہے؟ ایک پڑھا لکھا اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا انسان کیا اتنا سطحی سوچ کا مالک ہے؟ عروہ نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ کاش اس نے یہ سب نہ سنا ہوتا، کاش وہ کچھ پل اور حشام کے سنگ گزار آتی تو اس قیامت سے بچ جاتی۔ اس نے آہستہ سے اپنے کمرے کی راہ لی۔ ماتم منانے کو اب پوری زندگی میسر تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ساڑی بیڈ پر پھیلائے وہ حشام کو مس کرنے لگی۔ اگر بابا نے اس کی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی تھی، اس کی ماں اور بھائی بھی نہیں۔ کچھ آنسو اس کے دامن میں گرے تھے، کچھ آنسوؤں کو اس نے رگڑ ڈالا تھا۔ کاش کسی طرح حشام اس کی زندگی میں شامل ہو جائے، کسی بھی طرح حشام کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے۔ وہ دل سے دعا مانگنے لگی، ادھوری دعا۔ غلط طریقے سے مانگی گئی دعائیں جب قبول ہو جاتی ہیں تو پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے۔ بہت جلد یہ بات عروہ حسن صدیقی کو سمجھ آنے والی تھی۔ عروہ نے ساڑی کو اپنے بازوؤں میں پھیلا کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اسے حشام کی سراہتی ہوئی نظریں یاد آئیں۔ بے ساختہ ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر جگہ لی۔ نم آنکھوں سے مسکراتی ہی وہ حشام کی ہر ایک بات کو یاد کرنے لگی تھی۔ شاید محبت کی شدت کا اندازہ جدا ہوتے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ آج عروہ کو بھی اندازہ ہو رہا تھا حشام کی محبت کے رنگ اس پر مکمل طور پر چڑھ چکے تھے، اور یہ رنگ بہت پکے تھے۔ اس نے کچھ ہی دیر میں حشام کو سچ بتا کر اس سے اپنی راہیں جدا کرنے کا مشکل فیصلہ کر لیا۔ وہ حشام کو جلد سے جلد اس محبت سے آزاد کر دینا چاہتی تھی جس کی کوئی منزل نہیں تھی، اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے حشام کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بڑی بے قراری ہے ڈیئر، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا مل کر اور کال کر لی۔ حشام نے فون ریسیو کرتے ہی اسے تنگ کیا۔ حشام، وہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ جو حشام کو سچ بتانا چاہتی تھی، یہ لفظ اس کے زبان پر ہی اٹک گئے۔ آئی نو عروہ حشام، آئی لو یو ٹو۔ حشام نے خود سے اندازہ لگا کر جواب دے دیا۔ حشام پلیز لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ۔ عروہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیسے وہ اس شخص کا دل توڑ سکتی تھی جو اس کے دل میں بستا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔